بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $100 ملین کی اضافی فوجی امداد کا اعلان۔ امریکہ روس کو انسانی حقوق کونسل سے نکلوانے کے لیے سرگرم۔ روس کا افغان طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم۔ روسی ہتھیاروں میں سرمایہ کاری بھارت کے مفاد میں نہیں، امریکی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ پاکستانی حدود میں میزائل گرنے کا واقعہ، فلپائن نے بھارتی سفیر سے جواب طلب کر لیا۔ یوکرین سے امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، روس نے اہم بیان جاری کر دیا۔ یمنی صدر کے اختیارات کی نئی صدارتی کونسل کو منتقلی، سعودی عرب کا خیر مقدم۔ سعودی حکام نے پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ پاکستان اور عالمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $100 ملین کی اضافی فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ یوکرین کو $100 ملین کی اضافی سیکیورٹی امداد فراہم کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کی یوکرین کے لیے ہتھیاروں، سامان اور سپلائرز کی یہ چھٹی کھیپ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی یوکرین کے لیے مجموعی سیکیورٹی امداد $1.7 بلین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے بوچا شہر میں روسی فوج پر شہریوں کی ہلاکت کے الزام پر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنگی مجرم ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ روس پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ہم روس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ روس کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلوانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کونسل سے روس کی بے دخلی کے لیے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں آج ووٹنگ ہوگی۔ خبرساز ایجنسی کا مزید کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے 193 رکن جمعرات کو ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی ملک کی رکنیت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر ختم کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی 2/3 اکثریت کسی بھی ملک کی انسانی حقوق کونسل رکنیت ختم کر سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان سفارتکار جمال گروال کو ماسکو میں افغان ناظم الامور تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زاخراوا کے مطابق اقدام دو طرفہ تعلقات کی مکمل بحالی کی جانب قدم ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس اگست میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے بین الاقوامی برادری نے افغانستان کی نئی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ طالبان کے اقدامات دیکھنے کے بعد کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ روسی ہتھیاروں میں سرمایہ کاری بھارت کے بہترین مفاد میں نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے بتایا ہے کہ مشرقی یورپ میں امریکی فوج کی موجودگی میں توسیع کے کام میں پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جون میں نیٹو کی سربراہی کانفرنس میں اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے روسی دفاعی آلات پر نئی دہلی کے انحصار کم کرنے کی امریکی خواہش پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کے فوجی سازوسامان میں سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری رکھنا بھارت کے بہترین مفاد میں نہیں ہوگا۔ وہ جس قسم کے آلات میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ ان میں کمی کر دیں اور ایسی چیزوں پر مزید سرمایہ کاری کریں جو ہمیں مسابقت کے لائق بنا سکیں۔ وزیر خارجہ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیاروں اور جدید ترین ہتھیاروں کا نظام ہے، اس لیے ہمارے پاس بھارت کو پیشکش کے لیے متعدد متبادل موجود ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستانی حدود میں میزائل گرنے کا واقعہ فلپائن نے بھارتی سفیر سے جواب طلب کر لیا۔ فلپائن نے انڈیا کی جانب سے پاکستان کے اندر حادثاتی طور پر میزائل فائر ہونے کے چند روز بعد انڈیا سے جواب طلب کر لیا۔ انڈیا کی معروف انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس نے رپورٹ میں لکھا کہ فلپائن نے یہ وضاحت اس لیے طلب کی تھی کیونکہ وہ انڈیا سے برہموس میزائل کی خریداری کے ایک معاہدے پر دستخط کر چکا ہے۔ ڈیل کی مالیت 37 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھی۔ فلپائنی وزیر دفاع نے انڈین سفیر کو اس سلسلے میں طلب کیا تھا۔ انڈین سفیر نے وزیر دفاع کو بتایا کہ میزائل سسٹم میں کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں تھا اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات مکمل ہوں گی تو اس کی معلومات بھی فلپائن کے متعلقہ حکام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی مذاکراتی نمائندے کا کہنا ہے کہ یوکرین سے امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ روس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یوکرین سے متعلق امن مذاکرات کے دوران ہونے والی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کریملن نے یہ بھی کہا ہے کہ کریمیا اور ڈونباس کی حیثیت کے بارے میں ماسکو کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ روس کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ روس یوکرین امن مذاکرات میں اتنی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ ممکنہ امن معاہدے کا مسودہ فریقین کی سربراہی ملاقات میں منظوری کے لیے پیش کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ روس کا موقف ہے کہ یوکرین کے علاقے ڈونباس میں مقامی آبادی کو منظم انداز میں ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے روس کی جانب سے اس علاقے کی 2 ریاستوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 2014 میں کریمیا کے علاقے کو فوجی قبضے کے بعد ایک ریفرینڈم کروا کر روس کا حصہ بنا دیا گیا تھا، جس کی حیثیت پر روس اور یوکرین کے درمیان اب تک تنازع جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن میں صدر کے اختیارات نئی صدارتی کونسل کو منتقلی پر سعودی عرب نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمنی صدر نے نائب صدر کو برطرف کر کے اختیارات صدارتی کونسل کو منتقل کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ سعودی عرب نے یمن کے لیے یو این انسانی ہمدردی کے منصوبے کے لیے $300 ملین فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب $3 بلین کے ساتھ یمن کی معیشت کو سہارا دے گا۔ امداد کا اعلان کرتے ہوئے سعودی عرب نے یمن صدارتی کونسل پر حوثیوں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکام نے پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ سعودی حکام نے پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ سعودی سفارت خانے نے تمام عمرہ آپریٹر ایجنسیز اور ایئر لائنز کو سرکولر جاری کیا ہے، جس کے مطابق 40 سال سے کم عمر پاکستانی زائرین کے لیے فیملی کے ہمراہ جانے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ 40 سال سے کم عمر زائرین فیملی کے بغیر بھی عمرہ کی غرض سے سعودی عرب جا سکیں گے، جبکہ 45 سال سے کم عمر خواتین کے لیے محرم کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد خواتین بغیر محرم عمرے کے لیے جا سکیں گی۔ عمرہ زائرین بغیر محرم عمرے پر جانے والی خواتین پر گروپ کی صورت میں جانے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔